في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وكلام الله تبارك وتعالى معه وعدم الرعية لله سورة الأعراف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء لميقات الله تعالى وحصل له التكليم من الله سأل الله تعالى أن ينظر إليه فقال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. وقد أشكل حرف لن هنا على كثير من العلماء لأنها موضوعة لنفي التعبيد فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة وهذا أضعف الأقوال لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون الله تعالى في الدار الآخرة كما سنوردها عند قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. درس سے قبل آج ایک بہت بڑا پاکستان میں حادثہ ہوا، ہوائی جہاز گر گیا جس میں 68 آدمی شہید ہو گئے. ان میں جنید جمشید بھی تھے اور ان کی اہلیہ بھی تھی. تو ان سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائیں اور ان کو اعلیٰ درجات جنت الفردوس نصیب فرمائیں اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں. جنید جمشید جو ہے نا، پہلے یہ گانے والا ایک آدمی تھا. تو اس دور میں جب یہ صرف سنگر تھا اور کلین شیف تھا تو اس نے 2-3 حج میرے ساتھ کیے. عرفات میں ہمارے پاس ہوتا تھا. اللہ پاک نے اپنی رحمت سے، اس میں میری کیا بزرگی ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے اس کی کایا پلٹ دی اور پھر اس کو الحمدللہ تبلیغی جماعت کے بزرگوں کا تعلق نصیب ہوا اور اس نے سب کچھ چھوڑ کے اپنی زندگی خالص اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی. اللہ تعالیٰ اس کی خدمات کو قبول فرمائیں اور ان کی محنتوں کو، مشقتوں کو قبول فرمائیں. اور یہ بھی اس کا نصیب ہے کہ شہادت کی موت نصیب ہو گئی. یہ اچانک موت جو ہوتی ہے نا، یہ بھی شہادت کا ایک درجہ ہے. جیسے ڈوب کے مرنے والا جو ہے اس کو بھی شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، اسی طرح جو پیٹ کی بیماریوں سے مر جاتے ہیں ان کو بھی شہادت کا مرتبہ ملتا ہے. اصل شہادت تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں ہے. اس کو کہتے ہیں علماء کی اصطلاح میں الحاق الادنی بالاعلی، بھی ادنی کو بھی اعلیٰ سے جوڑ دو. اللہم اغفرہم، جتنے بھی شہید ہوئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم وادخلہم فی الفردوس الاعلی.
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ خبر دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب وہ اللہ کے حکم پر، اللہ کے معاہد عہد پر، میقات پہ پہنچے اور اللہ نے ان کے ساتھ کلام فرمایا، تو انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کا شرف بھی نصیب فرمائے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حرف لن جو ہے نا، یہ نفی تعبید کے لیے ہوتا ہے، تو بہت سارے علماء اس کے اندر بیچارے یعنی اپنے رائے میں پھسل گئے۔ پھسلتے بھی تو دیکھو نا، ڈوبتا تو تیرنے والا ہے نا، جو کنارے پہ کھڑا رہے وہ کہاں ڈوبے گا؟ تو بڑے بڑے علماء جو تھے نا، ان کے مذلت الاقدام یہ مقام تھا کہ ان کے پاؤں بھی پھسلے اور وہ صحیح راستے سے ہٹ گئے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب نفی تعبید کے لیے ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ جیسے معتزلہ کہتے ہیں کہ دنیا آخرت دونوں میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، انہوں نے یہ اپنا مسلک بنا لیا۔ انہوں نے کہا جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ لن ترانی، تو ایک پیغمبر ہے، رسول ہے، کلیم اللہ ہے، اس کو جب حکم دیا گیا کہ آپ ہرگز نہ اب دیکھ سکتے ہیں نہ آئندہ، چونکہ یہ حال مستقبل کے لیے ہوتا ہے، تو معتزلہ اس طرف چلے گئے، لیکن وہ صحیح راہ سے بھٹک گئے۔ یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ بڑے بڑے لوگ، اللہ رحمت کرے، دعا کریں کہ اللہ ثابت قدم رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی استقامت علی الدین نصیب فرمائے۔ بہت بڑے بڑے لوگوں سے، اور خدا کی شان ہے نا کہ بڑوں سے پھر غلطیاں بھی تو بڑی ہوتی ہیں۔ یہ معتزلہ بڑے علماء تھے، بڑے بڑے قداور علماء تھے، حتیٰ کہ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لن یفہم اعجاز القرآن الا الاعرجان، اور کبھی کبھی جوش میں ہوتے تو کہتے تھے کہ لن یفہم اعجاز القرآن الا الاعرجان وانا ثالثہما، کہ قرآن کے اعجاز کو اگر سمجھا ہے تو دو لنگڑے آدمیوں نے سمجھا، اور تیسرا شاید میں بھی ہوں۔ تو وہ دونوں معتزلی تھے، کشاف تھا اور زمخشری تھا، اور دونوں معتزلی، لیکن قرآن کو سمجھا انہوں نے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو تفسیر کشاف جو ہے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اسی طرح زمخشری یعنی امام تھا نحو کا، لیکن بیچارے راستے پہ قائم نہ رہے، اللہ بخش دے، ان کی غلطیوں کو بھی اللہ معاف کر دے۔ تو بہرحال تو اب مفسر فرماتا ہے کہ یہ سب سے کمزور قول ہے کہ بھی اللہ کی رؤیت نہیں ہوگی۔ اللہ کی رؤیت احادیث متواترہ سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ پھر کہنا کہ اللہ کی رؤیت ہے، بھائی رؤیت دنیا میں نہیں ہوگی، لیکن یہ تو نہیں نا کہ آخرت میں بھی نہیں ہوگی۔ اب یہاں جتنے احکام ہیں یہ دنیا کے لیے ہیں۔ اب آپ نماز پڑھتے ہیں، آخرت میں تو نماز نہیں ہوگی۔ آپ دنیا میں روزہ رکھتے ہیں، آخرت میں تو روزے نہیں ہوں گے۔ آپ یہاں قربانیاں دیتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، جنت میں تو کوئی قربانی زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہاں تو احکام ہی الگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس مشکل میں آ جائیں۔ ہمیشہ یاد رکھو، عالم ارواح الگ ہے، عالم دنیا الگ ہے، عالم مثال الگ ہے، عالم برزخ الگ ہے، اور عالم آخرت جو ہے وہ الگ ہے، اور ہر عالم کا الگ حکم ہے، ہر عالم کے اپنے احکام ہیں۔ کہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے تمام ارواح بنی آدم، یعنی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جو مخلوق پیدا ہوگی، سب کے ارواح کو اللہ نے نکالا اور ان سے عہد لیا، الست بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہ سب کہیں آپ رب ہیں ہمارے۔ تو یہ عہد الست جو ہے یہ عالم ارواح میں ہے۔ اب اس پر کوئی آدمی اپنے عقل لڑانے شروع کرے تو ما سوا جہنم کے کچھ نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں لفظ ہیں
کہ ان اللہ نے آدم کی صلب سے اس کی اولاد جو قیامت تک ہونی ہے ساری نکالی. بھائی آدم علیہ السلام اس وقت تھے کہاں؟ اگر ان چیزوں میں آؤ گے نا تو پھر دین کا بھی سمجھ نہیں آئے گا. یہ تو اس وقت آدم علیہ السلام کی بھی تو روح ہوگی نا، آدم تو پیدا نہیں ہوئے تھے نا. تو پھر ان کی پشت سے ذریت آدم کا نکالنا جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ ایک آسان بات یاد رکھ لیں، میں کوشش تو کرتا ہوں لیکن اللہ کرے میں سمجھا سکوں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کو دیکھنے کے لیے دو نور ہونے ضروری ہوتے ہیں. بس مہربانی کیا کریں کہ جب درس میں بیٹھے نا تو دل دماغ قرآن کی طرف ہو، پوری توجہ کے ساتھ. تو جب تک دو نور جمع نہ ہوں آپ کوئی چیز دیکھ نہیں سکتے. کیا معنی؟ یوں سمجھو مثلا دن ہے، روشنی ہے، لیکن آدمی اندھا ہے تو نہیں دیکھ سکتا، جو ایک نور تو ہے دوسرا نہیں ہے. آدمی نابینا ہے تو اس کا تو نور نہیں ہے نا، دن ہے، روشنی ہے، بالکل سورج نصف النہار پہ ہے، لیکن وہ اندھا تو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ ایک نور تو ہے دوسرا نور نہیں ہے. اچھی طرح سمجھ لیں. اچھا اسی طرح ایک آدمی ہے ماشاءاللہ، اس کی نظر بھی ٹھیک ہے، تیز ہے، جوان ہے، نظر بھی جوان ہے، لیکن رات کو گھر میں لیٹا ہوا ہے، جس گھر میں ہمیشہ رہتا ہے، جس کمرے میں ہمیشہ رہتا ہے، یکدم بجلی جو ہے وہ فیوز اڑ گیا، اندھیرا ہو گیا. اب اندھیرے میں وہ خود ٹٹول رہا ہے کہ وہ سوئچ بورڈ کہاں ہے، دروازہ کہاں ہے، میں کدھر سے جاؤں؟ کیونکہ اب اس کا نور تو ہے لیکن دوسرا نور چلا گیا. تو جب تک دو نور اکٹھے نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے، کہ روشنی بھی ہو اور آپ بھی اندھے نہ ہوں. تو اگر آپ اندھے ہیں تو نہیں دیکھ سکتے. اچھا پھر سب سے بڑا اندھا کون ہوتا ہے؟ یاد رکھو آنکھوں والا نہیں، دل کا اندھا. اس لیے قرآن کہتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي هِيَ فِي الصُّدُورِ. اللہ نے فرمایا میرا بدی یہ آنکھیں صرف اندھی نہیں ہوتی، اصل اندھا تو وہ ہے جو دل کا اندھا ہو. تو اب مسئلہ ہمیں کیا سمجھ آیا کہ جب تک دو نور نہ ہوں تو آپ کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے. اچھا اب مسئلہ سمجھیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن میں، حدیث میں، آخرت سے، ارواح سے، مثال سے، معراج سے، یہ سارے معجزات ہیں، آیات ہیں، بینات ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے دو نور بھی کافی نہیں ہے، تیسرے نور کی ضرورت ہے. اچھی طرح دماغ میں بات بٹھا لیں. یعنی دو نور ہیں، آپ کی آنکھیں بھی ہیں، کتاب بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ تیسرا نور نہ ہو. تیسرا نور ہوگا، وہ تیسرا نور کون سا ہے؟ نور ایمان ہے. وہ تیسرا نور کون سا ہے؟ نور قرآن ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی پر جو انزلنا الیک نورا مبینا، قرآن جو ہے کھلا ہوا نور. اسی طرح فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، کہ لوگوں جو میں نے نور نبی کے پاس ساتھ بھیجا ہے اس کی اتباع کرو، قرآن کی. تو اب یہ تیسرا نور ہوگا تو مسئلہ فوراً سمجھ آ جائے. اس کی ایک مثال سمجھیں کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حبیب کبریا پر، آپ کو جب معراج ہوا یہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ تھا. اس میں معجزہ ارضی بھی تھا، معجزہ سماوی بھی تھا.
اس میں رفعت حسی بھی تھی اور رفعت معنوی بھی تھی۔ معراج جو تھا یہ بڑا عظیم معجزہ ہے، اور ایک معجزے میں پھر کئی معجزے ہیں۔ صرف معراج ایک معجزہ نہیں ہے۔ ایک معجزہ تو یہ ہے نا سب سے پہلا کہ مکہ سے بیت المقدس کا سفر کرنا، اور ایک ایسی سواری پہ سفر کرنا جو نورانی سواری ہے، جو براق ہے، جو برق سے ہے، یعنی جیسے بجلی چمکتی ہے، اس کی بھی جہاں نظر پڑتی ہے وہی قدم رکھتی ہے۔ یہ تو اتنا بڑا معجزہ تھا۔ اچھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ پھر وہ اتنی یعنی تیز رفتار بھی ہے کہ جہاں نظر پڑی وہاں قدم پڑا۔ اچھا، پھر اتنی تیز رفتاری کے باوجود بھی حضور پاک نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی تو معجزہ ہے نا۔ بھئی آپ ایک تیز رفتار چیز پہ جا رہے ہوں تو آپ کیا نظر آئے گا؟ اب دیکھیں نا، آپ ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ نظر آتا ہے یہ شہر آ گیا، اب یہ راب یہ آ گیا، یہ آ گیا، اب یہ درخت آ گیا، اب سپیڈ پکڑ رہی کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ تو جب برق رفتار چیز ہو، اور یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ راستے میں ایک عورت کھڑی ہے اور پکار رہی ہے اور حضور نے توجہ نہیں کی، تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ دنیا تھی، وہ آپ کو بلا رہی تھی، اچھا ہوا کہ آپ نے توجہ نہیں کی، اگر آپ توجہ کر دیں تو آپ کی تو پوری امت دنیا میں غرق ہو جاتی۔ یہ بھی ہوا۔ اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالے میں دودھ ہے اور ایک پیالے میں شراب، دونوں پیش کی گئی کہ جی فختر معاشیتا، آپ جو چاہیں چن لیں۔ حضور نے دودھ والا پیالہ چن لیا تو حضرت جبریل نے عرض کیا حضور مبارک ہو، آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ شراب والا پیالہ لیتے آپ کی امت گمراہ ہو کے مر جاتی۔ یہ سارے واقعات بھی ہو رہے ہیں اور اتنی تیز رفتاری سے براق بھی جا رہی ہے۔ اچھا، حضور ہر مقام پہ اتر کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے ہیں تو جبریل نے کہا حضور یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا مقام ہے، آپ 2 رکعت پڑھ لیں۔ یہ مقام طور سینا ہے، یہ مقام حضرت ابراہیم الخلیل کا وہ مقام ہے جہاں آپ کا امتحان گزرا ہے۔ یہ سب دیکھتے جا رہے، اتنی تیزی میں کیسے دیکھتے جا رہے ہیں؟ اب جناب مسجد اقصیٰ میں تشریف لے آئے اور 1,24,000 اللہ عالم، یہ عدد یاد رکھیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ روایات اسرائیلیہ ہیں کہ 1,24,000 نبی گزرے ہیں، اللہ کو پتہ ہے 1,24,000، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اگر نہیں گزرے 1,24,000، ہم کہیں 1,24,000 تو مانا یہ ہے کہ غیر نبی کو بھی ہم نے نبی بنا دیا، کافر ہو گئے۔ اور اگر 1,24,000 سے بھی زیادہ تھے تو باقی پر ہم ایمان نہ لے آئے تو بندہ کافر ہو گیا۔ تو اس لیے ہمارا جیسے قرآن ہمیں سکھلاتا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اللہ نے فرمایا میرا مزید سکھلا دے امت کو، ہم ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر، وہ جتنی ہیں کوئی عدد نہیں ہے۔ اسی طرح وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ میرے پیغمبر، ہم نے کچھ پیغمبروں کو اب قصہ آپ کو بتلایا ہے، اور ایسے بھی کئی پیغمبر ہیں جن کا ہم نے آپ کو بتلایا بھی نہیں ہے۔
قرآن پاک میں تو صرف 25 انبیاء کا نام ہے اور تو کسی کا نہیں ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں. اچھا اب جتنے بھی نبی تھے اللہ کے علم میں رسول تھے سارے مسجد اقصی میں آئے اور حضور کے پیچھے نماز پڑھی. تو کیسے آ گئے؟ یہ کوئی عقل سمجھ سکتی ہے؟ اگر انبیاء اپنی قبروں سے وہاں تشریف لے آئے تو قبر تو پھر خالی ہو گئی نا. بات کو سمجھے نا. مثلا اب 12 ربیع الاول ہے, آپ میلاد مناتے ہیں تو حضور تو آپ کے میلاد کی مجلس میں تشریف لے گئے, تو یہ حاجی بیچارے جو مدینے میں صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں یہ کس پہ پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو مارے گئے نا غریب. آپ نے تو حضور کو ادھر بلا لیا. اچھا اور ایک دن میں لاکھوں جگہ میلاد ہوگا, حضور تو ادھر مصروف ہو گئے, تو یہاں صلاۃ و سلام کس پہ پڑھے جائیں گے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا ایک ٹھکر کھاتے ہیں, نام محبت کا ہوتا ہے اور کفر میں گر جاتے ہیں. نبی کا تو اتنا بڑا مقام ہے کہ صحابہ کو بھی یہ جرت نہیں تھی کہ زندگی میں حضور کو پیچھے سے بلا لیں. یہ حضور گھر میں چلے جائیں تو کہیں کہ اخرج الینا یا محمد. اللہ نے فرمایا یہ لا یعقلون, یہ عقل کے فارغ ہیں. ینادونک من وراء الحجرات, آپ کے گھر کے حجروں کے باہر کھڑے ہو کے آپ کو پکار رہے ہیں. ادب کا تقاضا یہ تھا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ, اور آپ صبر کر, یہ لوگ صبر کرتے جب آپ نے, اور پھر یہ نہیں کہ صرف حَتَّى تَخْرُجَ, حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ, جب گھر سے نکل کر آپ ان کی طرف متوجہ ہوتے پھر یہ آپ سے بات کرتے. حضور کی زندگی میں باہر سے کھڑے ہو کے پکارنے پر اللہ کا قرآن آ گیا, اللہ کا عتاب آ گیا, تو تم تو اپنے ملک میں کھڑے ہو کے پکار رہے ہیں, اس کا کیا ہوگا؟ بس ایک جوش ہے, جذبہ ہے کہ جو جھنڈیاں لگائے اور مٹھائیاں بانٹے اور کیک کاٹے وہ پکا اہل سنت والجماعت ہے, اور جو قرآن و حدیث کے بارے مطابق بات کرے وہ تو وہابی ہے نا جی. یہ تو نبی کی شان کو مانتے نہیں ہیں نا. کہتے ہیں جناب بخاری کی حدیث میں ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے تو ابی لہب نے خوشی میں ایک بکری ذبح کی, تو کہتے اس وجہ سے اس کو جہنم میں رعایت ہوگی عذاب میں. تو جب ایک کافر کو حضور کا میلاد منانے پہ رعایت ہو رہی ہے تو ہم مسلمانوں کو کتنی رعایت ہوگی؟ ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ تم ابھی لہب کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. یہ تو پتہ کرو ابھی لہب مسلمان تھا. اچھا پھر وہ تو حقیقی ولادت تھی, وہ چاچا تھا, گھر والے خوشی نہیں کرتے, تو وہ اس خوشی کا مقابلہ کر سکتے ہو. اور پھر عذاب میں رعایت کہہ سکے لا یخفف عنہم العذاب, اللہ کا قرآن کہتا ہے کافروں سے عذاب میں کوئی رعایت نہیں ہوگی. یہ ساری باتیں اپنی طرف سے بنا لینا, اور کیا بد دعا کرو اللہ ہدایت دے. محبت کے نام پہ بھٹک گئے. ہمیشہ آدمی غلو میں مارا جاتا ہے. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, دین میں غلو نہ کیا کرو. محبت میں بڑھ جاؤ گے تب بھی مر جاؤ گے, اور توہین میں بڑھو گے تب بھی مر جاؤ گے. اعتدال امتن وسطا. اچھا اب جناب پھر حضور پاک نے میرا اپنا اسراء کے بعد نماز کے بعد, اچھا یہ کون سی نماز حضور پڑھا رہے تھے؟ نمازیں تو فرض ہی نہیں ہوئی تھی حضور پہ. نماز تو آسمانوں پہ جانے کے بعد فرض ہوئی ہے نا, یہ تو ابھی زمین پہ کھڑے ہیں حضور. یاد رکھو یہ ملت ابراہیم پہ تھے حضور, اور دین ابراہیم کے مطابق عبادت فرماتے تھے. چونکہ حضور جو ہیں وہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی, سب سے زیادہ قریب اور اس کے ولاد میں جو ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے. محمد مصطفیٰ کا والد جو ہے وہ حضرت خلیل اللہ ہے. اب حضور
آسمانوں پہ گئے. اچھا، ہر آسمان کا فاصلہ جو ہے وہ 500 سال کا، یعنی دنیا سے پہلا آسمان 500 سال، 7 آسمان 3500 سال کا فاصلہ ہے. حضور پاک تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا پہ بھی تشریف لے گئے. پھر اس کے بعد آپ رف پہ اس مقام پہ بھی گئے جہاں آپ نے صریخ الاقلام، اللہ کے حکم سے جو قلم لکھ رہی تھی اس کی آوازیں بھی سنی. مقام عرش کے قریب بھی پہنچے، اللہ نے کلام بھی فرمایا، اور یاد رکھو حضور کو رؤیت بھی، دیدار بھی نصیب. یہ حضور نے عرض کیا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اللہ نے فرمایا والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو تم نماز میں پڑھتے ہو نا، یہ اسی معراج کی رات کو اسی لفظ کو دہراتے ہیں ہم. یہ ہم ہی، ہماری برادری کو دھوکہ لگا ہے کہ والسلام علیک، کاف خطاب کا ہے، نبی موجود ہے، حاضر ناظر ہے. یا تو ان کو اللہ نے قرآن حدیث سمجھنے سے محروم کر دیا ہے کہ تم بس وہی ڈھولے شولے سنا کرو اور گیت گایا کرو، اور خواجہ فرید کا دیوان اور خواجہ فلاں کا دیوان اور خواجہ فلاں کا دیوان، بس وہی پڑھتے رہو، قرآن حدیث تمہارا کام ہی نہیں ہے. یا پھر یہ ہے کہ سمجھتے تو ہیں لیکن اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے جان کے جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کے قرآن میں تعریف کرتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب اللہ نے تو ہم اس کلمات کو نقل کرتے ہیں. اللہ نے حضور کی برکت سے امت کو بھی معراج نصیب کر دیا کہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے گویا وہ حضور کے معراج کو 5 وقت دہرا رہا ہے، کیونکہ نماز تو معراج کا تحفہ ہے. صرف کاف خطاب کا ہے تو حاضر. تو پھر تو فرعون کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے کیا کہا تھا، الم نربک فینا ولیدا، وہ بھی تو کاف خطاب. اب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام حاضر ناظر ہیں. ہم وہ لفظ نقل کر رہے ہیں، وہ الفاظ کو ہم دہرا رہے ہیں جو فرعون نے کہا اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا. یہ معنی نہیں کہ ہم نعوذ باللہ ان کو کہہ رہے ہیں. ابھی تو یہاں دیکھ لو کہ انہوں نے کہا رب ارنی انظر الیک، قال لن ترانی، ہم کہہ رہے ہیں لن ترانی. ہم نقل کر رہے ہیں ان کلمات مبارک. تو نماز میں بھی انہی کلمات کو نقل کیا جاتا ہے جو حضور نے کہے اور جو اللہ نے فرمایا. یہاں حاضر ناظر کا مسئلہ نہیں ثابت ہوتا. اچھا اب دیکھیں جناب، یہ ہے کہ کتنے معجزہ، یعنی انبیاء کا امام بننا الگ معجزہ ہے، آسمانوں پہ جانا الگ معجزہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ صرف ایک معراج نہیں ہے. یاد رکھو ہمیشہ، یہ تمہیں جھنڈیاں لگانے والے نہیں بتائیں گے، یا تو ان کو آتا نہیں ہے انشاءاللہ، یا اللہ نے ان کو حق کہنے کی توفیق ہی نہیں دی ہے. ایک مولوی صاحب تھے بھی ہمارے علاقے کے، وہ فوت ہو گیا ہے. ان کا بڑا مولوی تھا بریلوی حضرات کا. ویسے وہ مولوی تو تھا بیچارہ، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھو نا، عالم تو تھا نا، ہم کسی کا انکار. اب اعلیٰ حضرت ہے احمد رضا خان، مولوی تو تھا نا، عالم تو تھا نا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ عالم نہیں تھا. اس نے فتاویٰ لکھا ہے، کتابیں لکھی ہیں. بطخ گیا بیچارہ، ڈوبتا بھی تو تیرنے والا ہے نا، ورنہ فقیہ بھی تھا. ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا اعلیٰ حضرت سے. اس نے کہا کہ حضرت، ہمارے علاقے میں جو طوائفیں ہیں، گانے والی، ڈانس ناچ والی، نعوذ باللہ زنا والی، یہ کبھی کبھی محرم میں خیرات کرتی ہیں، کبھی کسی اور مہینے میں خیرات کرتی ہیں، تو کبھی ہمیں بلاتی بھی ہیں کہ خیرات میں آئیں، اور کبھی اگر ہم نہ بھی جائیں تو وہ کھانا پکا کے ہمارے گھروں میں بھی بھیجتی ہیں. تو کیا وہ تو طوائف ہے، اس کی تو کمائی زنا ہے.
تو کیا ان کے پیسوں سے بنا ہوا کھانا کھانا جائز ہے؟ دیکھو نا کیسی بات کی. کہتے ہیں کہ ہاں فقیر کا بارہا کا تجربہ ہے. پتہ نہیں حضرت وہاں جاتے تھے کیا کرتے تھے کہ فقیر کا بارہا کا تجربہ ہے کہ یہ پیسے بدل لیتی ہے. کیا معنی؟ یعنی یہ کسی سے قرضہ لے کے خیرات کر دیتی ہے، پھر اس کو قرضہ دے دیتی ہے. تو آپ کو تو حلال کے پیسوں سے کھلا رہی ہے نا، وہ تو قرضے کے پیسے ہیں. یہ مسئلہ ہے فقہ میں کہ ایک آدمی حج پہ آیا، اس کے پاس پیسے حرام کے ہیں، سارے چوری کے ہیں، رشوت کے، کیا کرے؟ فقہا نے لکھا کہ کسی سے قرضہ لے کے حج کر دو، پھر اس کو دیتے رہنا، تاکہ پیسہ بدل لوگے تو حج تو ہو جائے. تو یہ فقہ میں مسئلہ ہے. اس کا معنی ہے کہ مولوی تو تھا نا، انہوں نے کہا کہ ہاں وہ پیسہ بدل لیتی ہیں. جب پیسہ بدل گیا تو کھانا جائز ہو گیا. تو وہ مولوی صاحب جو تھے نا جی، اس کو بھی وہ کسی نے جلسے میں پوچھا کہ حضرت یہ جو ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، ختم کرتے ہیں، 11ویں شریف کا دودھ تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ نہ کریں تو پھر بچے گنگے پیدا ہوں گے. یہ انگریز جو نہیں کرتے ان کا تو کوئی گنگا نہیں ہوتا. کیا پتہ نہیں ان کے دماغ، اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ اللہ ناراض ہو نا دماغ چھین لے. انگریز جو ہیں وہ تو 11ویں نہیں مناتے، وہ تو 11ویں والے کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ تو اس سے کہو کہ 11ویں ہو گیا، کیا کہہ رہے ہو؟ واٹ از دا 11ویں؟ کیا ہوتی ہے 11ویں؟ تو ان کے بچے کے منہ میں کوئی پیدا ہوتے. اللہ کے بندے. ابھی ایک دوست ملے تھے، ابھی بیچارے کتنا خوبصورت بچہ ہے، وہ گنگا بھی ہے، بول بھی نہیں سکتا ہے اور سن بھی نہیں سکتا ہے، اور امریکہ میں رہتے ہیں. اب وہ بیماری بھی ایسی علاج ہی نہیں ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، ان چیزوں میں نہ پڑا کرو. اس کا کوئی تعلق 11ویں شہری سے نہیں ہے. کسی کے بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں، کسی کے بچے تندرست پیدا ہوتے ہیں، کوئی پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہیں، کوئی پیدا ہونے کے بعد بیچارے پولیو کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ سارا میرے اللہ کا نظام ہے. تو اس نے کہا حضرت یہ جو 11ویں شریف ہم کرتے ہیں یہ وہابی ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ناجائز ہے اور اس کا کھانا بھی ناجائز ہے. ہمیں مہربانی کر کے کوئی دلیل تو دے نا، کوئی حدیث مبارک میں کسی چیز میں 11ویں کا ذکر ہے. مولوی صاحب نے فٹ کہا ہوگا، عجیب بے وقوف جاہل آدمی ہو، 11ویں تو قرآن میں موجود ہے. کتنا بڑا بہادر مولوی ہے، خدا پہ جھوٹ بول رہا ہے. سب نے کہا سبحان. انہوں نے کہا قرآن میں نہیں ہے. انی رأیت 11 بنا 11، تو 11ویں ثابت. نعرہ تکبیر یا رسول اللہ. انا للہ و انا الیہ. اتنا بھی ظالم کو حیا نہیں آئی کہ یہ قصہ یوسف علیہ السلام ہے. 11ویں والا پیر ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، کیا کہہ رہے ہو؟ اور لوگوں نے کہا جی 11 تو ہو، قرآن میں 11 تو آ گیا نا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پر مر گیا ہے، اللہ کا توبہ کر کے مر گیا ہو. مولوی تھا اچھا خاصا. اللہ سب کو توبہ نصیب کرے اور سب کی موت جو ہے وہ کلمہ شریف پہ آئے اور زبان پہ کلمہ جاری ہو لا الہ الا. کون گناہ گار نہیں؟ ہم سب گناہ گار ہیں. کلنا خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. ہم سب گناہ گار ہیں. اور حضور نے فرمایا اچھے گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کر کے رب کو منا لیتے ہیں. تو اب دیکھیں جی، ان کو تو خیر پتہ نہیں ہے نا، حضور کا ایک معراج نہیں ہے. حضور جب واپس آئے 50 نمازیں فرض ہوئیں تو موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پہ نکاح ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ فرمایا اللہ نے مجھ پر اور میری امت پہ 50 نمازیں ایک دن رات میں فرض کی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ارجع الی ربک واسألہ التخفیف. حضور واپس جائیں، اللہ سے درخواست کریں، آپ کی امت نہیں پڑھتی 50 نمازیں. حضور پھر تشریف لے گئے، اللہ نے 5 معاف کر دی. واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو آپ نے کہا 5 معاف ہو گئے. نہیں ارجع الی، پھر جائیں. تو یہ آپ کا آنا جانا یہ معراج نہیں. معراج کیا ہوتا ہے؟
اچھا اللہ ایک ہی دفعہ میں 45 معاف کر دیتے تو اللہ بھی تو اپنے نبی کو معراج کرانا چاہتے ہیں نا، یہ ایک معراج نہیں ہے۔ اور جو اللہ والے ہیں نا، جو صحیح معنی میں اللہ اللہ کے رسول کے عاشق ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام بار بار بھیجتے رہے، اس کی کیا وجہ تھی؟ کسی اور پیغمبر نے نہیں کہا، تو انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کی دیدار نصیب نہیں ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یا اللہ مجھے تو دیدار نصیب نہیں ہوا، جن کو دیدار نصیب ہوا ہے میں ان کو تو دیکھتا رہوں بار بار، وہ آپ کا دیدار کرتے رہے میں ان کا دیدار کرتا رہا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا۔ ہم نے دیکھا ہے خدا کا، بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا ہے، دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے۔ حضور نے فرمایا آمنا باللہ بس۔ تو اس لیے اب یہ کتنے معراج ہو گئے؟ یہ تو 7 معراج ہو گئے۔ تو اب یہ معراج کسی کو سمجھ آ سکتا ہے؟ یہ نہ عقل سے آ سکتا ہے، نہ پڑھنے پڑھانے سے آ سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ابی جہل جو تھا نا، یہ ابی جہل کو معمولی آدمی نہیں تھا، ابو الحکم کہلاتا تھا، بڑا عقل والا آدمی تھا، سردار تھا، لوگوں کے فیصلے کرتا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں، یہ 4 بھائی تھے۔ اچھا وہ تینوں مسلمان ہو گئے، یہی بدبخت رہ گیا، اس کو اسلام نصیب نہیں۔ تو ابھی جہل نے جب سنا تو ٹھیک دوڑتا ہوا جناب آیا حضرت ابو بکر کے دروازے پہ، حضرت صدیق کے دروازے پہ، اور آگے کہنے لگا کہ یا ابی بکر هل سمعت ما قال صاحبک، سنا ہے تم نے آپ کے دوست نے کیا کہا ہے؟ اس کو تو موقع مل گیا نا اعتراض کرنے کا۔ حضور ابو بکر نے فرمایا کہ نہیں میں نے تو نہیں سنا۔ انہوں نے کہا حضور فرماتے ہیں میں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ گیا، انبیاء کا امام بنا، پھر 7 آسمانوں پہ گیا، سدرۃ المنتہا پہ گیا، مقام شریف الاقلام پہ پہنچا، اور مجھے یہ 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ بلا 1 مہینے کا سفر ہے مکے سے مسجد اقصیٰ، 1 رات میں حضور چلے گئے۔ اب تو مان لو نا کہ نعوذ باللہ سچی بات نہیں ہے، اب تو مان لو نا یہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، یہ دیوانے والی بات ہے نا۔ دیوانہ تو کہہ سکتا ہے ہاں جی میں آسمان پہ گیا تھا، عقل والا تو نہیں کہہ سکتا۔ دیکھو نا ابو بکر، اب دیکھیں اس کے پاس تو 2 نور تو تھے نا ابو جہل کے پاس، آنکھیں بھی تھیں، عقل بھی تھا، دل بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن تیسرا نور نہیں تھا۔ ابو بکر کے پاس 3 نور تھے، اس کے پاس ایمان والا نور بھی تھا۔ ابو بکر نے ایک بات پوچھی، حل سمیت، تم نے سنا ہے حضور نے کہا ہے؟ اس نے کہا میں ابھی سن کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر حضور نے فرمایا ہے صدق رسول اللہ، پھر اللہ کا نبی سچا۔ اسی لیے قرآن میں ہے نا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جاء بالصدق کون ہے؟ محمد مصطفیٰ، اور صدق بہ کون ہے؟ ابو بکر، اس لیے لقب بھی صدیق ہو گیا۔ اس نے کہا تم مانتے ہو؟ اس نے کہا کیوں ہم مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کمال کی بات، اگر جبریل کو ہم مانتے ہیں کہ آسمانوں پہ جاتا ہے اترتا ہے، جبریل آ سکتا ہے جا سکتا ہے، محمد مصطفیٰ چلے گئے تو کون سی بڑی بات ہے؟ تو جس کے پاس وہ تیسرا نور موجود تھا بات سمجھ گیا، تیسرا نور نہ ہو تو پھر بندہ ٹھوکریں کھا جائے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں جن کے عقل میں تیسری اللہ نے نور ہے، انہوں نے کہا یہ لن ترانی دنیا کا مسئلہ ہے، یہ آخرت کا مسئلہ نہیں ہے، آخرت میں اللہ مومن کو اپنی دیدار کرائیں گے۔ اور حضور نے فرمایا انکم سترون ربکم ولا تضامون فی رؤیتہ، تم اپنے رب کو دیکھو گے اور
اندر اس کی رویت میں تمہیں کوئی شبہ بھی نہیں ہوگا. اور بعض خوش نصیب تو ایسے بھی ہوں گے جو روز دیکھیں. دعا کرو اللہ ہمیں بھی قیامت میں اپنی رویت مبارکہ نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم حمد کے نیچے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ شراباً طہورا نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہ کے کروڑ صلاۃ والسلام حضور پر. تو اب دیکھیں جب نور ایمان ہوتا ہے تو پھر بات سمجھ آ جاتی ہے اور خوش نصیب ہوں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. تو جب قرآن نے کہہ دیا تو پھر کیا. تو اس لیے آدمی نحوی قاعدے میں آ کے اللہ کے قرآن کو یا احادیث متواترہ کو نہیں چھوڑ. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. کافر جو ہے قیامت والے دن ان پہ پردہ ہوگا، وہ نہیں دیکھ سکیں گے. حتیٰ کہ کافر تو قیامت میں بھی اللہ کو سجدہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جو غیروں کو سجدہ کرتے رہے، جو بتوں کو سجدے کرتے رہے، جو قبروں کو سجدے کرتے رہے، جو درختوں کو سجدے کرتے رہے، جب قیامت میں یوم یکشف عن ساق فیدعون الی السجود. قیامت والے دن اللہ جب اپنی پنڈلی مبارک سے جو اس کی شان کو زیبا ہے کپڑا ہٹائیں گے، اس تجلی کو اور حکم ہوگا کہ اللہ کے دربار میں سجدہ کرو. سارے مسلمان سجدے میں گر جائیں گے، لیکن جنہوں نے دنیا میں خدا کو سجدہ نہیں کیا، شرک کیا، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. اس لیے ان کو نہ سجدہ نصیب ہوگا نہ رویت نصیب ہوگی. واللہ اعلم.